بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اگر مجھے ذرا بھی علم ہوتا تو میں ضرور بتا دیتا، اگر تم میں ذرا بھی انسانیت موجود ہے تو رکشی کو ایک کھلونے کی بجائے اس کے حقیقی پس منظر میں دیکھو گے۔ وہ لاکھ بری اور قابل ملامت سہی، لیکن اس کے اندر کی عورت اسی وقت سامنے آ سکے گی جب اسے قاسم کی موت کا یقین ہو جائے گا۔ کار میں ایک بار پھر گمبھیر خاموشی چھا گئی۔ میرے ذہن میں آندیاں سی چلنے لگیں۔ میں نے اس مظلوم قیدی کے بارے میں جو کچھ سوچا وہ کہاں تک درست تھا۔ وہ بیچارہ مجبور اور محصور میرے رحم و کرم پر تھا۔ موت کو اپنے سر پر منڈلاتے ہوئے دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو چکے تھے۔ اس نے ہر بات اگل دی تھی، اپنی بہن رکشی سے لے کر قاسم تک ہر کردار کی اصلیت اور ڈرامے میں شرکت کا اعتراف کر بیٹھا تھا، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ اس نے اپنی زندگی کا ہر راستہ مسدود کر کے میرے لیے کامیابیوں کی راہ کھول دی تھی۔ میری کار بلکہ کرنل زوار زیدی کی سال خوردہ کار ڈیفنس کے علاقے میں داخل ہو گئی۔ عقبی نشست پر نہ صرف سلطان شاہ خاموش تھا بلکہ قیدی بھی خاموش ہی تھا۔ پھر آخر کار میں نے اپنی کار جیوا ہاؤس کے پھاٹک سے ذرا آگے گزر کر فٹ پاتھ کے ساتھ کنارے روک دی۔ قیدی کی سرسراتی ہوئی آواز کار میں گونجی، فی ایمان اللہ۔ مجھے صدمہ سا ہوا کہ ایک قاتل اور مجرم بھی اپنے انجام کو لبیک کہتے ہوئے انہی کلمات کا سہارا لینے پر مجبور تھا جو مظلوم اور معصوم لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ کار سے اتر کر وہ جیوا ہاؤس کے آہنی پھاٹک کی طرف بڑھا۔ پھر شاید اس نے پھاٹک پر دستک دی کیونکہ فضا میں آہنی ارتعاش کی آواز بلند ہوئی۔ بڑے پھاٹک کے بجائے ذیلی دروازہ کھلا۔ اس میں ایک انسانی حوالہ نظر آیا جو دستک دینے والے کے مقابل جمع رہا۔ پھر دستک دینے والا اچانک ہی لہرانے لگا، شاید اسے کسی شدید ضرب کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ میں نے بے دریغ دستک دینے والے لہراتے ہوئے حوالے پر فائر کر دیا اور اپنی کار تیزی سے آگے بڑھاتا چلا گیا۔ چند منٹ بعد میں ایک ویران پبلک بوتھ سے پولیس کو اس حادثے سے باخبر کر رہا تھا۔ میں نے صرف اسی قدر بتانے پر اکتفا کیا تھا کہ جیوا ہاؤس کے پھاٹک پر دو فریقوں میں خون ریز فائرنگ کا تبادلہ جاری تھا اور قرب و جوار کے مکینوں کی زندگیاں بدترین خطرات سے دوچار تھیں۔ اس کے بعد نتائج کا مشاہدہ کرنے کے لیے وہاں نہیں رکا تھا بلکہ تیز رفتاری کے ساتھ غزالہ کے مکان کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ وہ واقعہ چونکہ صبح سویرے پیش آیا تھا، لہذا صبح کے اخبارات میں اس کے بارے میں کوئی خبر موجود نہیں تھی۔ اسی طرح یونیورسٹی کے قریب قاسم کی لاش کے بارے میں بھی کوئی اشارہ نہ تھا۔ غزالہ کو میں نے پچھلی رات کے واقعات سے منو ان آگاہ کر دیا تھا، لیکن کرنل زوار زیدی سے میں کنی کتراتا رہا تھا اور اس سے اس موضوع پر گفتگو کی نوبت ہی نہ آنے دی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اس بارے میں وہ غزالہ سے بات کرنے کے بجائے مجھ سے تبادلہ خیال کو ترجیح دے گا یا پھر سلطان شاہ کو گھیرنے کی کوشش کرے گا، لہذا میں سلطان شاہ کو ساتھ لے کر گھر سے روانہ ہو گیا۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد میں اسی رات لاہور جانے والی نائٹ کوچ میں 2 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس مرحلے پر میری دانست میں غزالہ کو ساتھ لینا خطرات کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ نشستوں کی بکنگ کے بعد واپس لوٹتے ہوئے ہاکروں کے شور سے اندازہ ہوا کہ شہر میں شام کے اخبارات ہنگامہ خیز خبروں کے ساتھ شائع ہو چکے تھے۔ میں نے ایک ٹریفک سگنل پر ہاکر سے شام کے 3 مقامی اخبارات خرید لیے۔ سلطان شاہ انگریزی سے نابلد تھا اور میں ڈرائیونگ میں مصروف تھا، لہذا وہ اخبارات ہوٹل پہنچنے تک میری گود میں ہی پڑے رہے۔ اس بار میں نے غزالہ کے گھر کے بجائے ایئرپورٹ کے نواب میں واقع ہوٹل کا رخ کیا تھا، جہاں میں پچھلی شام ہی ایک کمرہ کرائے پر حاصل کر چکا تھا۔ کمرے میں پہنچنے کے بعد میں نے شام کے اخبارات کا جائزہ لیا تو چیختی چنگاڑتی سرخیوں میں 2 واقعات نمایاں تھے جن کے پس پردہ میرا ہاتھ کار فرما تھا۔ یونیورسٹی سے ذرا آگے ویران سڑک کے کنارے سرخ کرولا کے قریب جھاڑیوں سے ایک ناقابل شناخت لاش برآمد ہوئی تھی جسے گوشت خور کتوں اور بیڑیوں نے مسخ کر کے رکھ دیا تھا۔ دوسری طرف پولیس نے کسی نامعلوم کال پر بھاگ دوڑ کی تو ڈیفنس کے پرسکون علاقے میں جیوا ہاؤس نامی عمارت سے ایک لاش برآمد ہوئی تھی۔ جیوا ہاؤس کے محافظوں کے
کے بیان کے مطابق متوفی نے زبردستی عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی، پھر محافظوں کے کسی باز پرس سے پہلے ہی باہر سے ایک بے خطا فائر ہوا اور متوفی نے ان کے سامنے گر کر دم توڑ دیا۔ خبر کا سنسنی خیز پہلو یہ تھا کہ پولیس جائے واردات پر پہنچی تو متوفی کی لاش جائے وقوع سے عمارت میں گھسیٹی جا چکی تھی۔ لاش کی اس غیر قانونی چھیڑ چھاڑ کے بارے میں جیوا ہاؤس کے محافظ کوئی معقول جواب نہیں دے سکے تھے۔ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا۔ خبروں کا خلاصہ سن کر سلطان شاہ نے مایوسانہ لہجے میں کہا، یہی تو غلط فہمی ہے تمہاری۔ میں نے فراخ دلانہ لہجے میں کہا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیوا ہاؤس کی عمارت پولیس کی نگاہوں میں آ گئی ہے اور اب توقیر کو واپسی لوٹنے کی ہی سوچے گی، اور آج ہم بھی لاہور جا رہے ہیں۔ اس نے استفسار طلب لہجے میں کہا، پہلے میرا ارادہ غزالہ کو لے جانے کا تھا، لیکن اب تمہیں لے جاؤں گا۔ فی الحال اس کی گوشہ نشینی ہی بہتر رہے گی۔ لاہور میں جو کچھ کرنا ہوگا وہ وہیں جا کر طے کیا جائے گا۔ اس نے کہا، ظاہر ہے میری کوشش تو یہی ہوگی کہ اولین فرصت میں توقیر اور تصویر پر ہاتھ ڈال سکوں۔ اصل صورتحال تو وہاں جانے کے بعد ہی سامنے آ سکے گی، لیکن ابھی تک ہم بالکل بے سر و سامان ہیں۔ اس نے مجھے یاد دلایا، پہننے کے کپڑوں کا بھی کال پڑا ہوا ہے، خالی ہاتھ جہاز پر چڑھے تو بلا وجہ نگاہوں میں آ جائیں گے۔ اس کی بات معقول تھی۔ میں نے اسے ساتھ لیا اور ہوٹل سے روانہ ہو گیا۔ میرا ارادہ تھا کہ واپسی میں کرنل کی کار گھر پر چھوڑنے کے ساتھ ہی غزالہ وغیرہ سے بھی الوداعی ملاقات ہو جائے گی۔ بظاہر مہم آسان تھی، لیکن اس کے مضمرات مہلک بھی ہو سکتے تھے، اور میں شہر چھوڑنے سے پہلے اپنا ہر حساب بے باک کرنا چاہتا تھا تاکہ بعد میں کوئی خرچ باقی نہ رہے۔ سلطان شاہ لاہور روانگی کے خیال سے بہت مگن تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی کھلنڈرے بچے کو اس کا پسندیدہ کھلونا ملنے کی نوید دے دی گئی ہو، لیکن میری نگاہوں میں وہ مہیب خطرات منڈلا رہے تھے جو توقیر یا تصویر سے ان کے اپنے شہر میں تصادم مول لینے کی صورت میں جنم لے سکتے تھے۔ غزالہ کے گھر پہنچتے ہی وہی ہوا جس سے میں گریز کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کے باپ نے پھاٹک ہی پر مجھے خوش آمدید کہا۔ اس وقت وہ اپنی بیوی کے ساتھ لان پر کرسیاں ڈالے بیٹھا ہوا تھا اور غزالہ شاید اندر تھی۔ میں گاڑی سے اترا تو کرنل نے پھاٹک بند کرتے ہوئے مجھے وہیں لان پر بیٹھنے کی دعوت دی، جو ناچار مجھے قبول کرتے ہی بنی، کیونکہ کرنل اس وقت وہاں اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ غزالہ کی ماں بھی موجود تھی، اور پچھلے چند دنوں میں مجھے اس سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ دکھی دل عورت میرے رویے میں بے اعتنائی محسوس کر کے مزید اداس ہو جائے۔ اپنے پس منظر اور اس سے پیدا ہونے والی معاشرتی تلخیوں نے شمع کو بہت حساس بنا دیا تھا، لیکن اپنے رد عمل کے اظہار میں وہ ہمیشہ بخل سے کام لیتی تھی، کیونکہ اپنی کوکین خوری کی عادت بد کے باعث اس کے دل میں سنگین احساس جرم پرورش پا کر اس حد تک پختہ ہو چکا تھا کہ وہ بظاہر خود کو ہر جائز اور ناجائز ملامت کا سزاوار سمجھنے لگی تھی۔ ہر تلخی کو اپنی تھکی تھکی سی مسکراہٹ میں گھول کر پی جاتی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ ایسے مواقع پر وہ اندر سے ضرور افسردہ ہو جاتی ہوگی۔ تم اندر کمرے میں چلو، میں ابھی آتا ہوں، میں نے سلطان شاہ سے کہا اور خود لان کی طرف بڑھ گیا۔ کہاں ہو بیٹے؟ تمہیں تو دیکھنے کو ہماری آنکھیں ترس گئی ہیں۔ شمع نے مجھے سلام کے جواب میں دعائیں دیتے ہوئے کہا، چشمہ لگا کر دیکھا کرو۔ کرنل نے ہلکا سا کہا مار کر کہا، میری تو روز ملاقات ہو رہی ہے تنویر سے۔ غزالہ بتا رہی تھی کہ تم کل رات یہیں تھے۔ وہ اپنی بڑی بڑی خوابناک نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز کر کے بولی، میرا خیال ہے کہ کچھ پریشان سے ہو تم۔ نہیں، پریشانی کی تو کوئی بات نہیں۔ کرنل کے بجائے شمع کو گلے پڑتے دیکھ کر میں گڑبڑا گیا۔ سوچا تھا کہ 2-4 روز یہاں رہ لوں گا، میرے گھر میں مرمت وغیرہ ہو رہی ہے۔ دوسرا کون ہے تمہارے ساتھ؟ اس نے ایسے عارفانہ لہجے میں سوال کیا جیسے مجھے جتا رہی ہو کہ میرے بتائے بغیر وہ اپنے قیاسات کے سہارے صورتحال کا صحیح اندازہ کر سکتی ہے۔ تنویر کا ایک منہ چڑھا نوکر ہے۔ میرے جواب دینے سے پہلے کرنل بول پڑا،
اور میں دل ہی دل میں غصے سے کھول کر رہ گیا۔ اس ایک معاملے میں کرنل کی کھوپڑی میں شاید کوئی بنیادی فطور واقع ہو چکا تھا، اور وہ میرے بار بار کے اعتراض اور وضاحت کے باوجود سلطان شاہ کے مرتبے میں کوئی اضافہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، تنویر کے ساتھ ہر وقت سائے کی طرح لگا رہتا ہے۔ یہ خوشامدی لوگ اپنے آزمودہ حربوں سے ہوشیار آدمی کے بھی دل میں جگہ بنا لیتے ہیں اور اپنا الو سیدھا کرتے رہتے ہیں۔ وہ الو سیدھا نہیں کر رہا کرنل صاحب، میں نے قدرے تلخ لہجے میں کہا، وہ حقیقی معنوں میں میرا دست راست ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ بعض معاملات میں اس کا احسان مند رہا ہوں۔ چلو دوست اور دست راست ہی صحیح۔ شمع موقع کی نزاکت بھانپ کر دخل انداز ہوتے ہوئے بولی، لیکن وہ تمہارے ساتھ کیوں ہے؟ پھر کسی خیال کے تحت فوراً ہی اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولی، مجھے اس کے یہاں آنے یا رہنے پر کوئی اعتراض نہیں، بلکہ مجھے خوشی ہے کہ تم اس گھر کو اپنا گھر سمجھنے لگے ہو، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ کسی غیر معمولی صورتحال کے رونما ہوئے بغیر تم اسے ہرگز اپنے ساتھ یہاں نہ رکھتے، اور میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ تم کرنل صاحب کی کار استعمال کر رہے ہو۔ یہ نہ بھولو بیٹے کہ میرا ذہن پوری طرح جاگتا رہتا ہے، تمہاری ہر الجھن کو ہم اپنی پریشانی سمجھتے ہیں۔ تمہارے بالوں کی بدلی ہوئی رنگت بھی بہت کچھ کہہ رہی ہے۔ ارے بھائی میں کچھ الجھنے، کرنل نے میری مدد کے لیے عقل اندازی کرتے ہوئے کہا، اور پھر گویا شمع پر اپنی اہمیت جتانے کے لیے بولا، اب تم تنویر کی الجھنے جان کر کیا کرو گی؟ مردوں کے معاملات ہیں، ان میں نشیب و فراز آتے ہی رہتے ہیں، 2-4 روز میں ہم لوگ سب ٹھیک کر لیں گے۔ بس میں یہی جاننا چاہ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے تھکے لہجے میں بولی، ہم کو تنویر میاں کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ پریشان ہیں، اگر انہوں نے آپ کو اعتماد میں لیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی فکر نہیں۔ جاؤ تم تھک گئی ہوگی، کرنل نے نرم لہجے میں کہا، اندر جا کر آرام کرو، میں ذرا تنویر سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کرنل کا وہ فرمان سنتے ہی میں پریشان ہو گیا۔ شمع کی آڑ میں اس وقت مجھے گھیرنے کا موقع مل گیا تھا، اور وہ غالباً گزرے ہوئے واقعات کے بارے میں مجھ سے تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے بے چین تھا۔ میں نے وہیں لان میں بیٹھے پر امید نظروں سے عمارت کے برآمدے کی طرف دیکھا، لیکن وہاں سناٹا تھا۔ اس وقت صرف غزالہ کی آمد ہی مجھے کرنل کی زبانی جرا سے محفوظ رکھ سکتی تھی۔ کامران سے کب ملے تھے تم؟ شمع نے اپنی کرسی میں پہلو بدلتے ہوئے مجھ سے سوال کیا۔ کل، میں نے صفائی سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ کل ہی کرنل صاحب بھی اس سے ملنے گئے تھے۔ ابھی تک تو وہ دواؤں کے زیر اثر زیادہ وقت بے ہوشی کے عالم میں گزارتا ہے، کوئی دورے کی کیفیت طاری نہیں ہوئی ہے، لیکن صحیح اثرات چند ہفتوں کے بعد ہی سامنے آ سکیں گے، اس سے پہلے کچھ کہنا مشکل ہے۔ آپ گئے تھے کل وہاں؟ شمع نے شکایت آمیز لہجے میں اپنے شوہر سے پوچھا۔ ہاں، اس نے نہایت سعادت مندی کے ساتھ اقرار کیا۔ گھر سے ارادہ کر کے نکلا ہوتا تو تمہیں بھی ساتھ لے جاتا۔ تنویر نے تو مجھے بھی 2-3 روز کے لیے ادھر جانے سے منع کیا تھا، لیکن میں باہر گیا تو دل نہ مانا اور علاج گاہ جا پہنچا۔ بعد میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے تنویر کا مشورہ قبول نہ کر کے ایک سنگین غلطی کی تھی، لیکن کیوں وہ مجھ سے مخاطب ہو گئی، وہاں جانے پر کیوں پابندی ہے، یہ تو ڈاکٹر ہی جانتا ہے۔ میں نے اس کی ہدایت کرنل صاحب تک پہنچا دی تھی، میں نے بے چارگی کے ساتھ کہا۔ کرنل مجھے گھورنے لگا، شاید وہ اپنی بیوی کو پورا قصہ بلا کم و کاست سنانے کی تیاری کر رہا تھا۔ قدرے توقف کے بعد وہ پھر اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اگر تم رات کو بے سود نہ سو رہی ہوتی تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ تنویر کا مشورہ کس قدر برمحل تھا۔ رات کو کیا ہوا تھا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ مجھ سے معموں میں بات نہ کریں، صاف صاف بتائیں۔ جب کامران سارا دن دواؤں کے اثر سے بے ہوش رہتا ہے تو کسی کے جانے یا نہ جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کرنل کا منہ کھلا، لیکن میں جلدی سے بولنے لگا اور وہ میرا منہ دیکھتا رہ گیا۔ میں نے فوراً ہی ایک فل بدی کہانی شروع کر دی۔ کامران کی بے ہوشی مسلسل نہیں ہے، اسے وقفوں کے ساتھ دوائی دی جاتی ہے، ہوش میں آتا ہے تو خورد و نوش کے ساتھ اس کی دوسری ضروریات پوری کی جاتی ہیں، اس کا نفسیاتی علاج کیا جاتا ہے اور وہ پھر سو جاتا ہے۔ ڈاکٹر اسے اپنے ماحول سے بالکل الگ رکھنا چاہتا ہے۔ اگر ہوش میں آنے پر کامران کو کوئی شناسا چہرہ نظر
نظر آ جائے تو علاج میں دشواریاں پیدا ہو سکتی ہیں، اس کے لاشعور کی گریں اور الجھ سکتی ہیں۔ شعور، لاشعور، تحت الشعور اور بے شعور سب خرافات ہیں، مجھے ان سے کوئی غرض نہیں، بس میرا بچہ تندرست ہونا چاہیے۔ جس دن وہ مجھے ماں کہہ کر پہچان لے گا میں سمجھوں گی کہ مجھے اپنی کھوئی ہوئی کائنات واپس مل گئی۔ پھر یک بیک چونک کر بولی، لیکن وہ رات کی بات پھر رہ گئی، اسے چھوڑو۔ کرنل گہرا سانس لے کر بولا، رات گئی بات گئی، بس ہنگامہ ہی کھڑا ہو گیا تھا، اب تو میں ضرور سنوں گی۔ وہ کسی ضدی بچے کی طرح بولی، کیسا ہنگامہ تھا، کس نے کھڑا کیا تھا؟ کرنل صاحب آپ کو چڑھا رہے ہیں، میں نے عاجزانہ سی مسکراہٹ کے ساتھ بات سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، صرف اتنی سی بات ہے کہ رات ڈاکٹر کرنل صاحب سے شکایت لے کر آیا تھا، اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ مریض کے متعلقین اگر تعاون نہ کریں تو معالج ایسے پیچیدہ مریضوں کا کوئی کامیاب علاج نہیں کر سکتا۔ میں نے سمجھا بجھا کر اسے رخصت کر دیا تھا۔ یہ تو وہ ٹھیک کہتا ہے، شمع مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، میں ڈر گئی تھی، نہ جانے کیا ہنگامہ تھا۔ رات چور گھس آیا تھا گھر میں، جوان بیٹے بیٹی کے باپ ہیں، مگر مذاق اب تک نہیں گیا مزاج سے۔ وہ یہ کہتی ہوئی عمارت کی طرف چل دی، یہ کیا چکر شروع کر دیا تم نے؟ شمع کے جاتے ہی کرنل نے غصیلے لہجے میں سوال کیا۔ شمع سے آج تک میں نے کوئی بات نہیں چھپائی ہے، وہ اچھے وقت کے ساتھ میرے برے وقت کی بھی ساتھی رہی ہے، اگر بتانے سے کوئی فائدہ ہو تو مجھے قائل کر دیں، میں خود ان سے اپنے جھوٹ کا اعتراف کر کے ٹھیک ٹھیک واقعات سے آگاہ کر دوں گا۔ میں نے اسے سنجیدہ پا کر خشک لہجے میں کہا، قائل کر دوں؟ وہ احمقانہ لہجے میں بولا، قائل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے باہمی اعتماد بھی کوئی چیز ہوتی ہے یا نہیں؟ وہ میری بیوی ہے اور میرا فرض ہے کہ اسے ہر بات سے پوری طرح باخبر رکھوں، پھر ضرور بتا دیں۔ پوری کہانی سن کر ان کی راتوں کی نیند اڑ جائے گی، میں نے بے پرواہی اختیار کرتے ہوئے کہا۔ اپنا نشہ لینے کے بعد وہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جاتی ہے، خیر وہ بعد کی بات ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ وہ کون لوگ ہیں جو تمہارے دشمن ہو رہے ہیں؟ میری کچھ خطرناک لوگوں سے ٹھن گئی ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے منشیات فروشوں کے ایک بڑے اور منظم گروہ سے ٹکر لے لی ہے اور اب وہ مجھے راستے سے ہٹا دینا چاہتے ہیں، اسی لیے تم نے اپنا گھر چھوڑ دیا ہے، اس نے مستصفرانہ لہجے میں کہا۔ چھوڑا نہیں ہے بلکہ اسے جلا کر راکھ کر دیا گیا ہے، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ اوہ، تو وہ اخبارات میں تمہارا ہی مکان کا قصہ چل رہا تھا؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پیشانی پر جا چڑھی۔ تو تم نے اب تک مجھے کیوں اندھیرے میں رکھا؟ اخبارات میں تو کسی قاتل اور اسمگلر کا حوالہ تھا، وہ خبر میں نے ہی پولیس کو دی تھی کیونکہ اس وقت منشیات فروشوں کا سرگنا میرے گھر میں موجود تھا۔ اس کا وہاں کیا کام تھا؟ میرے انکشافات اس کی حیرت میں اضافہ کرتے جا رہے تھے۔ میری تلاش کے علاوہ اور کیا مقصد ہو سکتا تھا؟ مگر میں بروقت ہوشیار ہو گیا اور وہ مکان میں آگ لگا کر پولیس کے نرگے سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسے کسی طرح علم ہو گیا کہ کامران کو میں نے ہی علاج کے لیے داخل کرایا ہے، لہذا کامران کی نگرانی شروع کرا دی گئی۔ میں نے اسی اندیشے کے تحت آپ کو ادھر جانے سے منع کیا تھا، پھر آپ نے دیکھ ہی لیا کہ آپ کا پیچھا کرتا ہوا ایک آدمی کل رات یہاں آ گھسا۔ اگر ہم سب حاضر دماغی سے کام نہ لیتے تو وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ تم اسے کہاں لے گئے تھے؟ اسے سرگنا کے ایک خفیہ ٹھکانے میں گھسنے پر مجبور کیا تھا۔ اس سے کیا حاصل ہوا تمہیں؟ اس کے چہرے پر تجسس گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ سرگنا کو صرف یہ جتانا چاہ رہا تھا کہ میرے ہاتھ بھی بہت لمبے ہیں، اگر وہ میرے گھر میں گھس سکتا ہے تو میری رسائی بھی اس تک ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ٹھکانے پر حفاظتی انتظام اتنا مضبوط ہے کہ ہمارا قیدی اندر گھسنے سے پہلے ہی پھاٹک پر محافظوں کی گولی کا نشانہ بن گیا اور اب پولیس اس قصے کی چھان بین کر رہی ہے۔ اس وقت کرنل سے گلو خلاصی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں میری طرف سے شبہات سر ابارنے لگے تھے۔ ایسے موقع پر اگر میں اسے ٹالنے کی کوشش کرتا تو وہ میری طرف سے بدظن ہو سکتا تھا۔ ویسے بھی پچھلی رات اس کے سامنے قاسم کے ایک آدمی سے ٹکراؤ کے بعد بات خاصی کھل چکی تھی، لہذا میں نے بہتر یہی سمجھا کہ
اپنے کسی جرم کا اعتراف کیے بغیر اسے زیادہ سے زیادہ تفصیلات سے آگاہ کر دیا جائے۔ اسی فیصلے کے تحت میں نے قیدی کے قتل کا الزام محافظوں کے سر ڈال دیا تھا تاکہ اگلے دن کے اخبار میں اگر مقتول کی کوئی تصویر شائع ہو تو اس معاملے میں میری طرف سے کرنل کا ذہن بالکل صاف ہو۔ جب تک کرنل کو اپنے ہر سوال کا تسلی بخش جواب نہ مل گیا اس وقت تک وہ پوری یکسوئی کے ساتھ اسی موضوع میں الجھا رہا۔ آخر مطمئن ہونے کے بعد اس نے ایک نازک سوال کر ڈالا، غزالہ ان سب واقعات سے کس حد تک باخبر ہے؟ شاید تھوڑا بہت اندازہ ہے اسے۔ میں نے سوچ سمجھ کر جواب دیا، منشیات کے خلاف نفرت تو پہلے بھی موجود تھی میرے ذہن میں، لیکن اس نفرت کو ایک مشن کا رخ اسی وقت نصیب ہوا جب میری غزالہ سے ملاقات ہوئی۔ اس نے حلق سے گراہٹ نما آواز نکالتے ہوئے تفہیمی انداز میں اپنے سر کو جنبش دی۔ اس نے شمع اور کامران کی کوئی کہانی سنائی ہوگی تم کو، لیکن تم دونوں عقل سے بالکل کورے ہو۔ اس مشن میں مجھ سے بڑا ساتھی تم کو روئے زمین پر نہ مل سکے گا۔ تمہیں اور اسے ابتدا ہی میں مجھے اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ اعتماد، میں نے ہلکے سے دہرایا۔ برا نہ منائیں تو میں کہنا چاہوں گا کہ میری مداخلت سے پہلے تو شاید غزالہ آپ دونوں سے بہت دور تھی۔ جب رشتوں کے اعتماد ہی کو ٹھیس لگی ہوئی ہو تو دوسرے مسائل پسے پشت چلے جاتے ہیں۔ اسے تو یہ تک نہیں بتایا گیا تھا کہ کامران کا ذہنی توازن بگڑنے کی وجہ کیا تھی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، وہ بوجھل لہجے میں بولا۔ ہم جو فصل بوتے ہیں وہی کاٹنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ یہ ایک آفاقی کلیہ ہے جسے ہر ایک دوسرے انسانوں پر بڑے اعتماد کے ساتھ چسپاں کر دیتا ہے، لیکن اپنی ذات کو اس سے مستثنا سمجھتا ہے۔ ہم نے غزالہ پر اعتماد نہیں کیا اور وہ ذہنی طور پر ہم سے دور ہوتی چلی گئی۔ ہم تو شاید اس کا اعتماد اس حد تک کھو بیٹھے تھے کہ وہ ماں باپ سے محبت کے بجائے دھیمی دھیمی سی نفرت کرنے لگی تھی۔ اور یہ سب کوکین کی لعنت ہے۔ شہر شہر میں اور کوچے کوچے میں تمہیں ہزاروں منشیات خور ملیں گے جو جانتے بوجھتے اپنی جانوں کو ہلاکت کا روگ لگائے چلے جا رہے ہیں، لیکن میرا گھر ان سب میں عجیب ہے۔ شمع کوکین کی عادی ہے اور ایک زندہ لاش کی طرح میرے ساتھ جیسے جا رہی ہے۔ کامران ناسمجھی میں کوکین کی زیادہ مقدار کھا کر پاگل ہو گیا۔ بیٹی برسہ برس اپنے والدین سے بدظن رہی۔ ایک نشے نے میرے پورے گھر والوں کو المیوں کی اماج کا بنا کر رکھ دیا۔ ان حالات میں مجھ سے بڑا منشیات کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، میں نے سگریٹ سلگانے کے بعد کہا۔ یہ اچھی بات ہے کہ میں کھل کر بات کر سکوں گا۔ آپ کے مشورے میرے لیے رہنما ثابت ہوں گے۔ اتنی بڑی مہم میں کہیں نہ کہیں میں ضرور تنہائی کا شکار ہو جاتا۔ بس ایک چیز ذرا پریشان کن ہوگی میرے لیے، وہ تشویش زدہ لہجے میں بولا۔ وہ کیا؟ میں نے ہمتاً گوش بن کر نیاز مندانہ انداز میں سوال کیا، لیکن وہ بولا تو میری کھوپڑی بنا گئی اور اس وقت پہلی بار مجھے اندازہ ہوا کہ بظاہر سمجھدار اور معقول نظر آنے والے لوگ بھی بعض خاص معاملات میں سنکے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہی تمہارا ملازم کیا نام ہے اس کا؟ وہ سادگی کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ شاید سلطان شاہ کی اہمیت گھٹانے کے لیے اس کا نام تک لینا گوارا نہیں کیا تھا۔ اب جب میرے اور تمہارے درمیان کوئی پردہ نہیں رہا ہے تو اس پر اتنا زیادہ انحصار کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اسے حساب کتاب کر کے الگ ہی کر دو۔ میں اسے ایک پیسہ بھی نہ دوں تو بھی وہ میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ کرنل صاحب، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، آپ اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ میرے لیے اس کی افادیت بہت زیادہ ہے۔ وہ میرے لیے بہتیرے ایسے کام کر گزرتا ہے جن کے لیے شاید آپ اور میں ہفتوں کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکیں۔ خیر، اب میں آئندہ اس مسئلے پر زبان نہ کھولوں گا۔ کرنل نے میرے جواب پر مایوسانہ لہجے میں کہا، میں اس جیسے لوگوں کی فطرت سے خوب واقف ہوں۔ تمہاری کمزوریاں بھانپ کر اس نے تمہیں اپنا عادی بنا لیا ہے، اور جب کوئی شخص دوسرے کی عادت یا مجبوری بن جائے تو علیحدگی ناممکن ہو کر رہ جاتی ہے۔ شمع کوکین کی عادی ہے اور تم سلطان شاہ کے عادی ہو گئے ہو۔ یہ خیال رکھنا کہ کسی دن وہ کوئی بڑی چوٹ دے کر ایک دم لاپتہ نہ ہو جائے۔ میں نے
غصے کے اظہار میں ادھ جلی سگریٹ لان پر پھینک کر جوتے سے مسل دی۔ ابتدا میں خود ہی اس مسئلے پر زبان بند رکھنے کا عہد کر رہا تھا اور آخر میں پھر ایک مشورہ دے بیٹھا۔ اس کی سوچ میں جو بنیادی ٹیڑھ آ چکی تھی، اسے سیدھا کرنا شاید خود اس کے بس سے باہر تھا، کیونکہ کتے کی دم کبھی بھی سیدھی نہیں ہوتی۔ میں خاموش ہی رہا۔ کرنل نے شاید میری ناگواری بھانپ لی اور فوراً ہی وہاں سے اٹھ گیا۔ آؤ اندر آ جاؤ، چائے پیئیں گے۔ ڈرائنگ روم میں پہنچتے ہی وہ مجھے چھوڑ کر تیزی سے اندر رپوش ہو گیا اور میں غزالہ کی تلاش میں چاروں طرف نگاہیں دوڑاتا کامران کے کمرے کی طرف ہو لیا۔ میرے اندازے کے مطابق سلطان شاہ وہیں موجود تھا، لیکن غزالہ کو اس کے ساتھ محو گفتگو دیکھ کر مجھے شدید حیرت کا سامنا کرنا پڑا۔ میں باہر انتظار کرتے کرتے اکتا گیا اور تم یہاں کچھ گپیوں میں مصروف ہو۔ میں ڈیڈی کو آپ سے گفتگو کا موقع دینا چاہ رہی تھی۔ صبح سے میں ان کے سوالات سنتے سنتے تنگ آ گئی تھی، اسی لیے یہاں سلطان شاہ سے تازہ ترین صورتحال کا خلاصہ سن رہی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، کرنل کے سوالات کے جواب میں کیا کہا تم نے؟ میں نے وہیں ایک کرسی سنبھالتے ہوئے سوال کیا۔ کہتی ہی کیا، بس آپ کے نجی معاملات سے لا تعلقی کا اظہار کرتی رہی۔ کچھ کہہ بیٹھتی تو آپ کے لیے اسے نبھانا دشوار ہو جاتا۔ ویسے آپ کے مذاکرات کیسے رہے؟ ڈیڈی کو میں نے انہیں تقریباً سب کچھ ہی بتا دیا ہے، علاوہ اپنے اور توقیر کے رشتے کے۔ انہوں نے جاننا چاہا تھا کہ تم ان حالات سے کہاں تک واقف ہو، تو میں نے یہی کہا کہ اندر کی بات مختلف ہے، ورنہ میری زبان سے کبھی کوئی بات تم تک نہیں پہنچی۔ اسی کے ساتھ میں نے اسے پوری گفتگو کا خلاصہ سنا ڈالا اور وہ مطمئن نظر آنے لگی۔ آپ دونوں آج رات لاہور جا رہے ہیں؟ میرے خاموش ہونے پر اس نے سوال کیا۔ ہاں، میں اسے زیادہ مہلت نہیں دینا چاہتا، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ میرا اندازہ ہے کہ جیوا ہاؤس کے پھاٹک پر رکشی کے بھائی کے قتل نے توقیر کو حواس باختہ نہیں تو پریشان ضرور کر دیا ہوگا، اور وہ یہاں قیام کو طول دینے کے بجائے چند روز کے لیے لاہور لوٹ گیا ہوگا۔ لاہور میں آپ اسے کہاں تلاش کریں گے؟ پچھلی بار ہماری کوشش کے باوجود آپ لاہور میں بڑی ماں اور اپنے سوتیلے بھائیوں کا سراغ نہیں لگا سکے تھے۔ اس بار تو آپ سے اور ان دونوں کے درمیان کھلی لڑائی ہے۔ انہیں بنک بھی مل گئی تو وہ پوری وحشیانہ قوت کے ساتھ وار کریں گے۔ ذہن میں ایک مبہم سا خاکہ ہے، اسے آخری صورت لاہور پہنچ کر ہی دے سکوں گا۔ ایشین سینڈیکیٹ لمیٹڈ سے مجھے بہت امید ہے، اس ادارے کے سہارے میری رسائی کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی۔ نصیر خان بھی کام آئے گا۔ سلطان شاہ نے ایشین سینڈیکیٹ لمیٹڈ میں ٹی اے ملک کے مختار عام کا ذکر کرتے ہوئے کہا، اسے ہم نے اسی شرط پر زندہ چھوڑا تھا کہ وہ ہمارے لیے کام کرتا رہے گا۔ میں اسے بھولا نہیں ہوں، وہ میری بساط کا ایک اہم مہرہ ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ ابھی تک اس کی حیثیت برقرار ہے یا وہ معزول و معطوب ہو چکا ہے۔ ایسے دندوں میں قریبی حلقے کے لوگ اچانک ہی گردش میں آتے ہیں۔ ان کا انجام عام طور پر حیران کن اور عبرت ناک ہوتا ہے۔ خدا کرے کہ نصیر خان اس انجام سے دو چار نہ ہوا ہو۔ ڈیڈی کو تو آپ نے معالج کا بہانہ کر کے سمجھا دیا۔ چند ثانیوں کے فکر انگیز سکوت کے بعد غزالہ نے زبان کھولی، لیکن مجھے بتا دیں کہ کامران سے ملنے میں کیا خطرہ ہے؟ کامران پر نگاہ رکھی جا رہی ہوگی، ادھر کا رخ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ تم ان کی نگاہوں میں آ جاؤ گی۔ جب تک ہمارے شبہات زائل نہ ہو جائیں ادھر کا رخ بھی نہ کرنا۔ وہاں اس کی بہت اچھی دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ خرچ کے معاملے میں چھوٹ مل جانے پر اکبر بھی اس پر خصوصی توجہ دے رہا ہے، لیکن کامران کا قصہ تو قاسم تک محدود تھا۔ آپ نے اسے راستے سے ہٹا دیا۔ اس کا آدمی جو کامران کے ملاقاتیوں کی نگرانی پر مامور تھا، وہ بھی یہاں گرفتار ہو کر جیوا ہاؤس کے پھاٹک پر اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ پھر اب کون وہاں نگرانی کر رہا ہوگا؟ شاید تم سلطان شاہ سے یہی سمجھنا چاہ رہی تھی، میں نے گہرا سانس لے کر کہا۔ اگر بات اتنی ہی ہو تو مجھے بے حد خوشی ہوگی، لیکن سلطان شاہ یہ بتانا بھول گیا کہ رکشی قاسم سے بہت قریب تھی۔ اگر کامران کا معاملہ قاسم نے اپنی موت سے پہلے رکشی کو بتا دیا تھا تو اپنے محبوب کی موت کے بعد وہ انتقام کی آگ میں جل رہی ہوگی۔ وہ عام گھریلو عورت نہیں ہے، بلکہ تنظیم کے لیے کام کرتی رہی ہے۔ وہ کامران پر نگاہ رکھے گی۔ اس بارے میں شبہات صاف کیے بغیر پیش قدمی خطرناک ہوگی۔ زندگی رہی تو لاہور سے واپسی پر اس معاملے کو کسی طرح نمٹانے کی کوشش کروں گا۔
کہنے کو تو میں غزالہ سے وہ سب کہتا چلا گیا، لیکن رکشی کے انتقام کا ذکر آتے ہی میرے ذہن میں ایک ہولناک کوندا سا لپکا اور میں پھریری لے کر رہ گیا۔ رکشی حسین اور مکار ہونے کے ساتھ ہی سنگ دل اور شفاق بھی تھی۔ بہت جلد غصے میں آ جانا اس کے مزاج میں شامل تھا۔ اگر قاسم نے مرنے سے قبل اسے بتا ہی دیا تھا کہ کامران ان کو ایڈکشن کی اور سوسائٹی کی معرفت اکبر کی علاج گاہ میں نے داخل کرایا تھا، تو قاسم کی موت کے بعد وہ اپنی تمام تر توجہ کامران پر ہی مرکوز کر دیتی، کیونکہ ان دنوں قاسم میرے پیچھے لگا ہوا تھا اور رکشی کے لیے یہ نتیجہ اخذ کرنا قطعی دشوار نہ ہوتا کہ قاسم کی موت میرے ہاتھوں واقع ہوئی ہوتی۔ وہ مغلوب الغضب عورت تھی، اسے کامران کی ذات سے شکار کے لیے ڈالے ہوئے چارے سے زیادہ دلچسپی نہ ہوتی۔ وہ 2-4 دن انتظار کرتی اور جب کامران کی عیادت کے لیے کوئی بھی ادھر کا رخ نہ کرتا تو جھنجھلا کر وہ انتقام کی پیاس بجھانے کے لیے بے ہوش کامران کو کسی بھی بہانے سے اس کے کمرے میں بآسانی ختم کر سکتی تھی۔ اس کے اس اقدام کا جواز بہت قوی ہوتا، کیونکہ کامران کی موت کے بعد میں خود یا کامران کے رشتہ داروں میں سے کوئی لاش کی بازیابی کے لیے سامنے آنے پر مجبور ہو جاتا اور رکشی کا کام سہل ہو جاتا۔ کامران کی موت کے ذریعے وہ مجھ تک رسائی حاصل کر سکتی تھی، اور اگر وہ ایسا کر گزرتی تو میرے پاس زندگی بھر کے پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہ رہتا۔ غزالہ زبان سے کچھ نہ کہتی، لیکن کامران کے قتل کے بعد اس کے لیے بھی کڑیاں ملانی دشوار نہ ہوتی۔ غزالہ کچھ کہتی رہی جو میرے پلے نہ پڑ سکا۔ اس وقت میرا ذہن گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے اپنے خیالات میں گم دیکھ کر سلطان شاہ اس سے گفتگو میں مصروف ہو گیا تھا۔ ادھر میں جتنا غور کرتا رہا، اسی ایک نتیجے کو سامنے پایا کہ اگر رکشی میرے اور کامران کے تعلق سے واقف تھی تو اس کے صبر کو آزمانا حماقت کے مترادف ہوتا۔ اس مسئلے کو فوری طور پر حل کرنا ضروری تھا، ورنہ فاتر العقل کامران کا خون میری گردن پر سوار ہو جاتا۔ سارے معاملے کا کٹھن پہلو یہ تھا کہ رکشی میرے اور کامران کے تعلق سے واقف بھی ہوتی تو براہ راست خود نگرانی کا خطرہ مول نہ لیتی۔ اپنے مقتول بھائی کے بقول وہ عورت تھی اور جہاں چاہے پناہ لے سکتی تھی۔ بالکل اسی کلیے کے تحت وہ زیر زمین دنیا کے جس آدمی سے چاہتی کام لے سکتی تھی، کیونکہ قدرت نے اسے صورت کے ساتھ راپا کا حسن بھی بہت فیاضی کے ساتھ عطا کیا تھا۔ اگر معاملہ رکشی کے لیے کام کرنے والے کی گرفت پر ٹھپ ہو کر رہ جاتا تو خطرات مزید بڑھ سکتے تھے۔ راستہ صاف ہونے کی واحد صورت یہی تھی کہ براہ راست رکشی پر ہاتھ ڈالنے کا موقع مل سکے۔ آج رات لاہور جانے کا ارادہ ملتوی سمجھو۔ طویل سکوت کے بعد میں نے غزالہ سے مخاطب ہو کر کہا، کامران کا معاملہ تو کیر سے زیادہ اہم ہے، اسے نمٹانے کے بعد ہی کچھ سوچا جائے گا۔ یہ ایک دم پروگرام کیسے بدل گیا آپ کا؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔ آج رات لاہور جا رہے تھے اور اب یک بیک کامران کا خیال آ گیا ہے۔ آپ میری وجہ سے اپنی ترجیحات میں رد و بدل نہ کریں۔ جہاں اتنے دن دل پر پتھر رکھا ہے تو 2-4 دن اور کامران کو دیکھے بغیر گزار لوں گی۔ آپ بتا ہی چکے ہیں کہ وہاں اس کی گھر سے کہیں بہتر دیکھ بھال ہو رہی ہے، پھر ہمیں حد سے زیادہ فکر مندی کی کیا ضرورت ہے؟ شاید تمہیں نہ ہو مگر مجھے ہو گئی ہے۔ میں نے سنجیدگی کے ساتھ کہا، بات چل نکلی ہے تو اب اپنے منطقی انجام کو پہنچ کر ہی ختم ہوگی۔ میں 2-4 دن کے لیے بھی کامران کو اپنے امکانی دشمنوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ طویل انتظار اور ناکامی پر جلا کر وہ کوئی گھٹیا حرکت بھی کر سکتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ آپ رکشی کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں؟ اس نے پرخیال لہجے میں کہا۔ لاکھ مجرم صحیح مگر ہے وہ ایک عورت ہی، شاید اس حد تک نہ جا سکے جو آپ سوچ رہے ہیں۔ معاملہ کامران کا ہے، کوئی ہوش مند آدمی ہوتا تو کسی وار سے خود بھی اپنا بچاؤ کر سکتا تھا۔ اس کے معاملے میں کوئی خطرہ مول نہیں لوں گا، 1% امکان کو بھی نظر انداز نہیں کروں گا۔ لیکن آپ کیا کر سکیں گے؟ اس نے الجھن امیز لہجے میں سوال کیا۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ میں نے بات ختم کرنے کی نیت
سے کہا اس بارے میں کوئی سوچا سمجھا منصوبہ نہ ہو سکے گا، حالات کے مطابق فوری فیصلہ کرنا ہوگا، کیوں نہ جہانگیر کو ٹٹولا جائے۔ سلطان شاہ نے زبان کھولی، اس درمیان میں جو کچھ ہوا ہے اس پر اس کا رد عمل سامنے آئے گا تو شاید کوئی بات سمجھ میں آ سکے۔ کامران والے قصے سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ غزالہ بولی، توقیر اور تنظیم کے بارے میں ضرور کچھ اندازہ ہو سکے گا۔ سلطان شاہ احمقانہ انداز میں سر ہلا کر رہ گیا، یہ تو بھول ہی گیا تھا، لیکن پھر بھی میں تمہارے مشورے پر عمل کروں گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے ذہن میں شروع سے ایک خدشہ پرورش پا رہا ہے کہ توقیر جس غلط فہمی کی بنا پر رکشی کی جان کا دشمن ہوا تھا وہ دور ہو چکی ہے۔ دوسری طرف توقیر اپنے کئی ساتھیوں سے محروم ہو چکا ہے۔ تنظیم کا ڈھانچہ برقرار رکھنے کے لیے اسے قابل اعتماد ساتھیوں کی ضرورت ہے، جبکہ رکشی بڑی حد تک دیکھی بھالی اور آزمودہ عورت ہے، کہیں وہ دوبارہ تنظیم میں شامل نہ کر لی گئی ہو۔ ایسا ہوا تو دشواریاں بڑھ جائیں گی۔ غزالہ تشویش زدہ لہجے میں بولی۔ سہارا مل جانے کے بعد وہ اپنی تمام تر توجہ کامران پر مرکوز کر دے گی۔ زیادہ نہ سوچو، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ محض زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا، میں ابھی جہانگیر سے بات کیے لیتا ہوں، اس وقت وہ گھر پر ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے اٹھ گیا۔ فون پر نمبر ملاتے ہی دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا۔ کیا فون کے سرہانے ہی بیٹھے ہوئے تھے؟ میں نے جہانگیر کی آواز پہچان کر خوش دلی کے ساتھ کہا، اوہ تم ہو؟ دوسری طرف سے ایک گہرے سانس کے ساتھ کہا گیا، میں بہت بے چین تھا لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تم سے کہاں اور کیسے رابطہ قائم کروں۔ تمہارے دفتر والے تو کچھ بتاتے ہی نہیں۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے جہانگیر ڈیئر، میں نے ہلکا سا کہا مار کر کہا، لیکن تمہاری بے چینی کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آ سکی۔ تمہاری دو ٹوک باتیں سن کر میں نے سمجھ لیا تھا کہ A2 نے تمہارا خون سفید کر دیا ہے۔ وہ بہت خطرناک آدمی ہے، بولتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ گہری نیند سے اٹھا ہے۔ سرد اور سپاٹ لہجے سے اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کب خوش ہے اور کب ناراض۔ تو مجھے تلاش کر کے اسے خوش کرنا چاہ رہے تھے۔ بکواس مت کرو، مانوس لہجے میں اس کی گراہٹ سنائی دی۔ وہ اس قدر غیر متوقع طور پر میرے سامنے آیا تھا کہ میں بدحواس ہو گیا اور ذہن مفلوج ہو کر رہ گیا۔ تم یقین نہیں کرو گے کہ جتنی دیر میں اس کے ساتھ رہا خود کو ایک چلتی پھرتی لاش سمجھ رہا تھا۔ ان حالات میں اس نے تمہارے خلاف جو کچھ کہا وہ کچھ اس طرح میرے ذہن میں پیوست ہو گیا جیسے وہ میرے اپنے خیالات ہوں۔ اسی رو میں میں نے تم سے ساری بات کی تھی کیونکہ اس وقت A2 شہر میں تھا اور مجھ پر اس کا خوف سوار تھا۔ اس کا مطلب ہوا کہ اب وہ شہر چھوڑ چکا ہے، وہ کل ہی لوٹ گیا، لیکن تم نے میری بات نہ مان کر اچھا نہیں کیا۔ کون سی بات کا ذکر کر رہے ہو؟ تم نے تو اچھی خاصی تقریر کر ڈالی تھی، کوئی ایک آدھ بات میرے ذہن سے بھی پھسل گئی ہوگی۔ میں نے اس کے بدلتے ہوئے رویے پر دل میں خوشی محسوس کرتے ہوئے کہا، میں نے تاکید کی تھی کہ قاسم کو نہ چھیڑنا اور تم نے اس کا پتہ ہی صاف کر دیا۔ اس بارے میں تم پر آنچ بھی نہ آ سکے گی۔ میں اسے تمہارے گھر سے ہانک کر بہت دور لے گیا تھا، وہ میرا دیکھا بالا تھا، اس سے ایک سمجھوتا ہو گیا تھا۔ جانتے ہو اب کس نے اس کی جگہ لی ہے؟ بھلا میں کیسے جان سکتا ہوں؟ رکشی کو قاسم کی جگہ دے دی گئی ہے۔ مجھے بہت محتاط رہنا ہوگا۔ خاصی خوبصورت اور زندہ دل ہے، تمہارا وقت اچھا گزرے گا، بس ذرا بابی کو ہوا نہ لگنے دینا اس کی۔ میں نے کہا مار کر کہا، میں اسے یہ تاثر دینا چاہ رہا تھا کہ تنظیم سے ٹکر لینے کے باوجود میں حالات سے ذرا بھی خائف نہیں تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔